بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ماہ مبارک شعبان، ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری۔ ماہ مبارک رمضان کی 7ویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صریخ المستصرخین وَيَا مُفَرِّجَا كَرْبِ الْمَكْرُوبِينَ وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَيَا كَاشِفَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاكْشِفْ كَرْبِي وَهَمِّي وَغَمِّي فَإِنَّهُ لَا يَكْشِفُ ذَلِكَ غیرک وتقبل صومی وقضی لی حوائجی وابعثنی علی الایمان بک والتصدیق بکتابک ورسولک وحب الائمة المہدیین اولی الامر الذین امرت بطاعتهم فإنی قد رضیت بهم ائمة اللہم صل على محمد وآل محمد وادخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد وآل محمد وتقبل صومی وصلاتی ونسکی فی هذا الشہر شہر رمضان المفترض علینا صیامہ وارزقنی فیہ مغفرتک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کے بعد اس شب کی نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 7ویں شب کے لیے نماز عنایت فرماتے کہ 4 رکعت نماز ہے جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ 4 رکعت نماز اس شب کے لیے 7ویں شب کے لیے، اور ہر ایک رکعت میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ امام فرماتے ہیں اس نماز کا ثواب یہ کہ جو شخص بھی اس نماز کو انجام دے گا اس کے لیے بہشت عدن میں ایک سونے کا محل تعمیر ہوتا ہے، اور وہ خدا کی امان میں ہے اس ماہ رمضان سے آئندہ سال تک کے لیے۔ پروردگار ہم سب کو اس نماز کی اور اس ثواب کے حصول کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اب ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کے روزے کا ثواب آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار عالم تمہیں 7ویں دن کی برکت میں جنت نعیم میں 40,000 شہیدوں کا ثواب، 40,000 صدیقین کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور 7ویں دن کے روزے کی دعا بھی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ اور روزانہ آپ کی خدمت میں نماز کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے مستحب نمازوں کے باب سے، اور آج جو نماز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی یہ نماز آثار شیخ عباس قمی مجموعہ آثار سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ حوالہ آپ کی خدمت میں شیخ عباس قمی نے اس نماز کو اپنے آثار میں بیان کیا ہے، اور یہ نماز کا نام ہے نماز استغفار۔ نماز استغفار بالکل نماز عفو کی طرح سے، بس فرق اتنا ہے کہ نماز عفو میں آپ نے پڑھا تھا ربی عفوکا عفوکا، اور اس کے بدلے نماز استغفار میں پڑھا جائے گا استغفر اللہ۔ یعنی اب ہم اس کو آسان کر لیتے ہیں، 2 رکعت نماز کی نیت کیجئے، نماز استغفار بجالاتا یا بجالاتی ہوں قربتاً اللہ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیجئے، پھر رکوع میں ذکر رکوع کے بعد استغفر اللہ پڑھیے،
10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ، پہلے سجدے میں، ذکر سجدہ کے بعد، پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد، دوسرے سجدے میں اس کے ذکر کے بعد، اور دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد۔ رکعت دوم میں بھی اسی انداز سے الحمد کے بعد حالت قیام میں 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد پہلے سجدے میں، اس سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں، اس سے اٹھنے کے بعد ہر ایک مقام پر 10 مرتبہ استغفر اللہ کی تلاوت، نماز استغفار کے بجا لانے کا طریقہ۔ اور جب نماز مکمل کر لیں تو پھر آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نماز جیسے نام سے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز مغفرت استغفار ہے، البتہ اس میں خاص جملہ استعمال ہوا کہ یہ نماز وسعت رزق اور معاشی فائدے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند قرار دی گئی۔ پروردگار ہم سب کو اپنے گناہوں کی مغفرت کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔